نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10، حمزہ اور الف کی پہچان، حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی۔ حمزہ اور الف کی پہچان ہم نے سبق نمبر 9 میں ہی پڑھنا تھا، لیکن ہم نہیں پڑھ سکے تھے وقت کی کمی کے باعث۔ آج ہم انشاءاللہ یہ چیپٹر بھی پڑھ لیں گے۔ حمزہ اور الف کی پہچان۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کی پہچان کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ الف نرمی سے اور بغیر کسی جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ الف کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ نرم ہوتی ہے۔ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ خالی۔ آتا کب ہے؟ درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، شروع میں الف نہیں آتا کبھی بھی، درمیان میں یا آخر میں آتا ہے۔ اور کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ بغیر جھٹکے کے، نرمی کے ساتھ۔ کیسے؟ جیسے کانا کانا، مالکی مالکی، صراط صراط صراط۔ اب ہے حمزہ۔ حمزہ الف کی شکل ہو، شکل کیسی ہوگی؟ الف کی ہی ہوگی، لیکن زبر، زیر اور پیش اور جزم والا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ حمزہ ہوگا۔ آسان لفظوں میں الف خالی ہوتا ہے، جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ سے پہلے زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ کیا فرق ہے؟ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ سے پہلے زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مأکول مأکول، یعلمون یعلمون، یؤمنون یؤمنون، یستہزئ یستہزئ یستہزئ۔ حمزہ شروع، درمیان اور آخر تینوں میں آتا ہے، تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ سبق پڑھتے ہوئے حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف کو انڈر لائن کیجیے۔ بہت آسان سبق ہے، قرآن پاک کی جب تلاوت کرنے لگیں تو اس میں حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف کو انڈر لائن کر لیجیے گا۔ اس طرح سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آج کا سبق تو بہت ہی آسان اور دلچسپ بھی ہے، مزے کا ہے، پڑھتے ہوئے آپ کو اچھا لگے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پھر ہے حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی۔ حروف قلقلہ، قلقلہ پورے قرآن میں صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں جب ان پر جزم کی علامت ہو، بس تب۔ ہر دفعہ نہیں، جہاں کاف طا با جیم دال ہے ہر جگہ پہ ہلاتے رہے، نہیں۔ کیا ہے شرط ہے اس کی؟ حروف قلقلہ، اذان ہو رہی ہے، قلقلہ، اچھا، یہ 5 حروف پر کیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ان کے اوپر یہ والی جزم کی علامت ہو، یہ جزم کی علامت۔ ٹھیک ہے، ہر قاف طا با جیم دال پہ قلقلہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہے۔ قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن حالت میں ہو، ان کے اوپر جزم ہو، ان حرفوں کے اوپر، تب قلقلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا قلقلہ؟ بڑے مزے کی آواز نکلتی ہے، ایسے اق اق اق، خلقنا تقویم مقربۃ، طا اط اط اط، محیط، نطفۃ مطلع، با اب اب اب، کسب وقب، عبدا، جیم اج اج اج، تجری، اجر، زجرۃ، دال اد اد اد، عدن،
قدحا يدعو. تنبیہ باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا چاہیے، باقیوں پہ کلکلا نہیں کرنا، مطلب ہلانا نہیں ہے. حروف صفیریہ یہ بھی جب ہم نے مخارج کیے تھے تو ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں ہی. آئیے اب ان کی بھی خوب اچھی سی پریکٹس کر لیں گے. 3 حرفوں میں سیٹی کی طرح آواز نکالیں. جیسے پریشر کوکر سے آواز آتی ہے نا، جیسے چڑیا کی آواز آتی ہے، سیٹی والی آواز ہوتی ہے نا، تو اس میں جیسے آواز نکلتی ہے ویسی آواز ہم نکالیں گے. کیسے؟ سنیے. زا زا سین صاد، زا سین صاد، زا سین صاد، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. مشق. زا از 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 رزق ازلفت زعیم، زا از 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 رزق ازلفت زعیم. سین اس 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 درس اسرا یسرا یسرا یسرا. صاد اس اس اس. صاد کی آواز موٹی بھی ہوتی ہے اور سیٹی والی بھی. سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. زا کی آواز میں شدت بھی ہوتی ہے، تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے اور سیٹی بھی ہوتی ہے. والعصر والعصر قصر قصر صراط صراط. اب یہ جو آگے سبق ہے بہت آسان ہے، یہ بھی موٹے پڑھے جانے والے کل حروف 10 ہیں. 7 حرفوں کو تو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہوں، زیر و زبر و پیش ہو، جس حال میں بھی ہوں ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے. ان کو اکٹھا کر کے لکھیں تو یہ بنے گا خص ضغط قز. ان کو کہتے ہیں مستعالیہ. مستعالیہ حروف مستعالیہ کی مشق. صاد اس 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 صبر صامت قصر. ضاد از 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 عرض مریض وضع. طا اط 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 طارق طلاب بطل. ظا از 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 وعظ عظیم حفیظ. غین اغ 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 رغدا غبرة فارغب. خا اخ 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 بخل اخذ خلقا. قاف اق 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 حق علق قمر. کتنا آسان سبق ہے آج کا. 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ مستعالیہ. شبہ مستعالیہ اور وہ یہ ہیں الف لام اور را. الف لام اور را 3 حروف کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. الف لام را پورے قرآن میں یہ 3 حروف ہیں جن کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھنا ہے. وہ کون سے ہیں؟ شبہ مستعالیہ الف لام را. اب ان کی جیسے الف اور لام کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ الف کا قاعدہ، اصول، رول. الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا. جیسے قال، قاف کو موٹا پڑھنا ہے نا. خص ضغط قز میں پڑھ چکے ہیں نا حروف مستعالیہ میں قاف کہ موٹا ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے یہاں پر الف بھی موٹا ہو جائے گا. قال. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہو جائے گا. جیسے کان، کاف کو باریک پڑھتے ہیں نا، کاف کا اثر الف کے اوپر پڑا تو یہ بھی باریک ہو گیا. اب ہے موٹے الف کی مشق. خالد خالد قالو قالو. غاسق غاسق ظاہر مضار. عطاء ظانین ولا الضالین. پھر ہے الف کی مشق. باریک الف، موٹے الف کی مشق ہو گئی. اب ہم سیکھیں گے کہ باریک الف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کس طرح کب کہاں باریک آتا ہے. یہ مالکی مالکی. حاسد ایاک ایاک. هؤلاء جاءت جزاء سواء. هاجر هاجر. اچھا کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہاں الف موٹا ہے کہ باریک؟ تو کیا چیز یاد کرنی ہوگی؟ حروف مستعالیہ. حروف مستعالیہ کے بعد اگر الف آ رہا ہے تو سمجھو موٹا پڑھا جائے گا. کتنا آسان ہے.
پھر ہے لام کا قاعدہ، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے. کیا ہو؟ زبر یا پیش ہو تو لام موٹا ہوگا، جیسے قل هو اللہ احد اور رفعہ اللہ سبحانک اللہم قال اللہم. اور اگر اس لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو لام باریک ہو جائے گی، جیسے بسم اللہ اعوذ باللہ قل اللہم قل اللہم. اس کو بہت لوگ غلط پڑھتے ہیں، قل للہ پڑھتے ہیں اس کو، تو یہ قل للہ نہیں ہے، قل اللہم. اور باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، جتنے بھی لام ہیں باریک پڑھے جائیں گے. صرف کون سے والے لام موٹے ہوں گے؟ بس یہ یاد رکھ لیں، اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ لام موٹا ہو جائے گا، جیسے قل هو اللہ رفعہ اللہ سبحانک اللہم قال اللہم. اور اگر اس لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو لام باریک ہوگا، لام باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ قل اللہم. اور باقی جتنے بھی لام ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے. قل هو جعلنا ما ولاهم الحمد لم يكن له ولكم ما كسبتم. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.